بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ حضرت عقبہ بن نافع صحابی تو نہ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 1 سال قبل پیدا ہوئے۔ مصر کی فتوحات میں یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں شمالی افریقہ کے باقی ماندہ حصے کو فتح کرنے کی مہم سونپ دی۔ آپ اپنے 10,000 ساتھیوں کے ساتھ مصر سے نکل کر داد شجاعت دیتے ہوئے اور بہادری کے نئے رنگ ڈھنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے تونس تک پہنچ گئے۔ آپ نے یہاں کیروان کا مشہور شہر بسایا، جس کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ آج جس جگہ کیروان آباد ہے، یہاں کبھی گھنا جنگل ہوا کرتا تھا، جس میں خونخوار درندوں اور کیڑوں مکوڑوں کی بہتات تھی، جہاں کسی آبادی کا کوئی تصور بھی نہ تھا۔ لیکن حالات کا تقاضا اور جنگی مصلحت کی بنا پر وہی سب سے مناسب جگہ تھی، کیونکہ کرب و جوار میں باربریوں کا قہر عروج پر تھا۔ مسلمانوں کی فوج کو ان کا خطرہ لگا ہی رہتا تھا، اس لیے مستقل الگ شہر بسانے کی سخت ضرورت تھی، تاکہ دشمن کی نظر سے دور فوجی حکمت عملی اپنائی جا سکے اور تازہ دم ہو کر جنگی مہم جاری رہے۔ دراصل کسی بھی مہم کی فتح و کامیابی کے لیے از حد ضروری ہوتا ہے کہ مجاہدین اپنی کاوشوں میں یکسو ہو سکیں، منصوبوں اور منشور میں کسی قسم کی کوئی لچک اختیار نہ کرنا پڑے، اور پورے اعتماد اور طمانینت اور وقت کے ساتھ اپنی طاقت کا جائزہ لے سکیں۔ آپ نے جب مشورہ فرمایا اور اپنی مرضی کا اظہار کیا تو ساتھیوں نے عموماً یہی رائے دی کہ حشرات الارض میں کیا مناسب نہیں، لیکن آپ نے شرح صدر پا لیا تھا، اس لیے آپ نے اپنا فیصلہ تبدیل نہ کیا اور لشکر میں جتنے صحابہ کرام تھے ان سب کو جمع کیا، جو تقریباً 18,000 صحابہ تھے۔ ان کے ساتھ مل کر حضرت عقبہ بن نافع نے دعا کی۔ خوب گریہ وزاری اور تضرع و والہانہ دعا کے بعد یہ آواز لگائی: اے درندوں اور کیڑوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، ہم یہاں بسنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم یہاں سے کوچ کر جاؤ، اس کے بعد تم میں سے جو کوئی یہاں نظر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کا سارا جنگل خالی ہو گیا۔ جانوروں نے فوج در فوج رخصتی لی۔ چشم فلک ایک ایسا نظارہ دیکھ رہا تھا جو کسی کرامت اور خارق عادت سے کم نہ تھی۔ امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں: ان جانوروں میں سے کوئی نہ بچا جو بھاگ نہ گیا ہو، یہاں تک کہ درندے اپنے بچوں کو اٹھا لے جا رہے تھے۔ مشہور مورخ اور جغرافیہ دان علامہ زکریا بن محمد کیزرونی مرحوم لکھتے ہیں: اس روز لوگوں نے ایسا عجیب نظارہ دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا کہ درندہ اپنے بچوں کو اٹھائے لے جا رہا ہے، بھیڑیا اپنے بچوں کو اور سانپ اپنے بچوں کو، یہ سب ٹولیوں کی شکل میں نکلے جا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بہت سے بربری مسلمان ہو گئے۔ جب سارے جنگلی جانور جنگل خالی کر کے اپنی منزل کو سدھار گئے تو مسلمانوں نے وہاں دارالامارات قائم کیا۔ اس کے ارد گرد لوگوں نے مکانات تعمیر کیے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع مسجد کی بنیاد ڈالی، لیکن سمت قبلہ کے بارے میں کافی متردد تھے۔ کچھ عرصہ تک مسلمانوں نے نماز کی ادائیگی کے لیے تحری غالب سوچ و وچار سے کام لیا۔ ایک شب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے فکر مند بیٹھے تھے کہ یکا جب آپ کو ایک آواز سنائی دی: کل صبح تم مسجد میں داخل ہونا تو تم کو تکبیر کی آواز سنائی دے گی، تم اس طرف کو چلے جانا، جس سمت اور جگہ پر یہ آواز ختم ہو وہاں پر نشان لگانا اور قبلہ کی دیوار قائم کرنا، وہ سمت قبلہ اور دیوار قبلہ ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سمت قبلہ کو متعین کر کے کیروان کی تمام مسجد کو اسی کے مطابق بنایا گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی آخری عمر میں مراکش کی سرزمین پر اسلامی پرچم لہرایا اور بالآخر اسفی کے مقام پر پہنچ گئے، جو افریقہ کا انتہائی مغربی ساحل ہے، جہاں سے بحر ظلمات انٹارکٹیکا نظر آنے لگا۔ اس عظیم سمندر پر پہنچ کر ہی وہ تاریخی جملہ کہا تھا جسے نقل کرتے ہوئے ہر ایک اسلامی مورخ فخر سمجھتا ہے اور اس کا تذکرہ پورے اہتمام اور جوش و خروش کے ساتھ کرتا ہے:
آپ بھی وہ فقرہ پڑھیے اور ماضی و حال کا موازنہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا، پروردگار، اگر یہ سمندر حائل نہ ہوتا تو میں آپ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا اپنا سفر جاری رکھتا۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت بھی بہت ہی حیرت انگیز اور عبرت خیز ہے کہ افریقہ کے جہادوں میں ایک مرتبہ ان کا لشکر ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں دور دور تک پانی نایاب تھا۔ جب اسلامی لشکر پر پیاس کا غلبہ ہوا اور تمام لوگ تشنگی سے مضطرب ہو کر ماہی بے آب کی طرف تڑپنے لگے تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگی۔ ابھی آپ کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ آپ کے گھوڑے نے اپنے کھور سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے جیسے ہی اس پتھر کو ہٹایا تو ایک دم اس کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور اس قدر پانی بہنے لگا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا، اور تمام جانوروں نے بھی پیٹ بھر کر پانی پیا، اور لشکر کے تمام سپاہیوں نے اپنی اپنی مشکوں کو بھی بھر لیا اور اس چشمہ کو بہتا ہوا چھوڑ کر لشکر آگے روانہ ہو گیا۔